الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سامعین محترم، میں کوئی خاص بیان کے لیے حاضر نہیں ہوا، بیان سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں. تو تحسین منظر صاحب نے فرمایا کہ آپ کی ترتیب میں یہاں تھوڑی بات چیت کرنی بھی ہے، تو اصل مقصد تو یہ تھا کہ آپ حضرات کی زیارت ہو جائے. حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد ایسے کوئی مجلس نہیں ہو سکی، اجتماع کہ جس میں میری آپ سے براہ راست زیارت ہو سکے، ملاقات ہو سکے. یہ میری محرومی ہے. تو تاہم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے آپ سب حضرات کی زیارت نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اس خوشی کو دائم رکھے. اس وقت مجھے کوئی بیان کرنا تو مقصد نہیں ہے. حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے باتیں سنی تھیں ان کا کچھ تذکرہ مقصود ہے. ایک تذکرہ ان میں سے یہ ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے ملاقات کی، مغرب کے بعد کا وقت تھا. تحسین منظر صاحب بھی ساتھ تھے. حضرت مسجد کے ایک کونا میں تشریف فرما تھے. میں نے سلام کیا تو حضرت نے پوچھا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام احسان اللہ شائق ہے. حضرت فرمایا کہ ہم نے تو آپ کی کچھ کتابیں بھی پڑھی ہیں. بھائی یہ فرمایا، اس کے آگے جو جملہ فرمایا وہ یاد رکھنے کے ہیں. فرمایا کہ دین کی خدمت کی کچھ ظاہری شکلیں ہیں: تدریس، امامت، خطابت، تصنیف، تالیف، جہاد، نمازیں، اور یہ ظاہری شکلیں ہیں. ایک جو ہے نا ان سب کی روح، اس روح کا نام ہے اخلاص. جس طرح ظاہری جسم سے اگر روح نکل جائے وہ جسم بدبودار ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، گل جاتا ہے، ایسے ہی اگر اعمال سے اخلاص نکل جائے تو وہ اعمال بھی اللہ کے ہاں بدبودار ہے. عمل کرنے والا اپنے کو جو کچھ بھی سمجھے، لیکن اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ عمل اللہ کے ہاں بدبودار ہے. چاہے آپ کو بدبو محسوس ہو یا بدبو محسوس نہ ہو، بہرحال جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے وہ اللہ کے ہاں بدبودار ہے. حضرت نے یہ فرمایا، آپ نے ہاتھ بڑھایا، مصافحہ فرمایا کہ آپ جا سکتے ہیں. اٹھ کے چلا آیا.
تو جب میں آ گیا واپس اپنا گھر تو میرے دل میں تھوڑا سا بار بار اضطراب اور بے قراری کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی۔ تو 3 دن کے بعد جا کے میں نے حضرت سے دوبارہ مصافحہ کر کے بیعت کی درخواست کی، جو حضرت نے قبول فرما دی۔ یہ ایک بات تھی، یہ عشق کی ابتدا کیسے ہوئی۔ دوسری ایک بات جو مجھے یاد آئی وہ یہ کہ ایک دفعہ رات کو، یعنی یہ عثمانیہ مسجد کی دوبارہ تعمیر سے پہلے جو پرانی مسجد تھی، حضرت جو ہے نا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ مفتی سمیع اللہ صاحب بھی تھے، وہاں قاسم منظر صاحب بھی تھے، میں تھوڑا فاصلے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو قاسم منظر صاحب اور حضرت کے آپس میں کوئی باتیں ہو رہی تھی۔ اس دوران انہوں نے فرمایا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ بہت خوش ہیں۔ اندھیرا تھا، رات، اندھیری رات تھی، دونوں کا آپس میں باتیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے فرمایا حضرت میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا آپ بہت خوش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جو دل سے سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر کچھ اعمال ہیں اللہ کی توفیق ہے، جو یہ سمجھتا ہے تو وہ مطلب ہے وہ کچھ ہے، اللہ کے ہاں اس کی کچھ قدر ہے، اس کی کوئی قیمت ہے۔ جو سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے۔ حضرت نے میری طرف مخاطبہ نہیں فرمایا، قاسم منظر صاحب کی طرف مخاطبہ ان سے فرمایا کہ آپ بہت خوش ہیں۔ تو یہ حضرت نے پھر اس کی تشریح بھی فرمائی کہ جو یہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اخلاص کے ساتھ، اخلاص کی کیا علامت ہے؟ کوئی اس کی جیسے سین تو نہیں کہ اس سے نظر آئے کہ یہ مخلص آدمی ہے۔ اس سے کچھ علامتیں ہیں جو اہل اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ بیان فرمایا، آپ کی کسی نیکی پر کوئی بندہ آپ کی تعریف کرے تو آپ کے دل میں تکبر پیدا نہ ہو، بڑائی پیدا نہ ہو، بلکہ آپ یہ سمجھے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب نے مجھے اس کی توفیق دی ہے۔ اور اگر آپ کی کوئی برائی کرے تو آپ سمجھے میں تو ہوں ہی برا، اگر یہ جو برائی بیان کر رہا ہے یہ میرا اندر نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، تو مجھے سب کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ مجلس ہے، اس کا نام کیا؟ اصلاحی مجلس۔ جو ہمارا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا وہ اصلاحی تعلق تھا، اصلاحی تعلق تھا۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو نقائص ہیں وہ نقائص جو ہے نا کیا ہو جائے، اس کا امالہ ہو جائے، ازالہ نہیں ہو سکتا، امالہ ہو سکتا ہے، اس کا رخ پھیر دیں، اس کا رخ پھیر دیں۔ ہم اللہ کی طرح بے عیب نہیں ہو سکتے، اللہ بے عیب ہے، کوئی بندہ بے عیب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہمارے اندر جو کچھ ہیں وہ تو سلسلہ اس کا رہے گا۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہتھیار فراہم کیا ہے، وہ یہ ہے کہ توبہ استغفار، اپنے قصد اور ارادے سے گناہ نہ کریں، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو احساس ہوتے ہی توبہ اور استغفار کے ہتھیار استعمال کریں اور اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ پاک ہیں، بے عیب ہیں، کوئی انسان پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ایسے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو پاک نہیں سمجھو، پاک تو اللہ کی ذات ہے، اللہ بے عیب ہے، کوئی بندہ بے عیب نہیں ہو سکتا۔ تا دم آخر سلسلہ جاری رہے گا، شیطان اور نفس کا حملہ رہے گا اور ہمارا مقابلہ رہے گا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ حضرت کی تیسری بات جو تھی سب کو پتہ ہے، حضرت فرماتے تھے
کہ کائنات میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے۔ اگر ہم کچھ محنت کر کے کوشش کر کے یہ دولت لے کر، ایمان کی دولت لے کر دنیا سے گئے تو ہم کامیاب ہیں۔ چوتھی بات جو حضرت بار بار فرماتے تھے، اہل اللہ سے تعلق، یہ کشتی نوح جو آپ سارے حضرت کے متعلقین ہیں، حضرت بار بار فرماتے تھے کہ جو لوگ کشتی نوح میں سوار ہو گئے وہ طوفان کے ہلاکت سے بچ گئے۔ ایسے حضرت یہی فرماتے تھے کہ اہل اللہ کی صحبت جو ہے کیا کشتی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی۔ جو کشتی میں سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اگرچہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا ایک، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ تو ایمان کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت کا راستہ اور ذریعہ یہ ہے اہل ایمان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اور مجلس میں آنے اور جانے میں تسلسل ہو، اور یہ ہے کہ اعمال کی پابندی ہو۔ تو یہ مطلب ہے کہ اپنے ایمان کی سلامتی، یہ جو اللہ نے ہمیں نعمت سے مالا مال فرمایا، نعمت ایمان سے، ہم اس نعمت کو لے کر اللہ کے ہاں پہنچ جائیں۔ ایک اور بات ہے جو حضرت فرماتے تھے، وہ یہ ہے کہ حضرت نے بارہا فرمایا مجلس میں بیعت فرماتے ہوئے، کچھ کام ہمارے ہاں کرنے کے ہیں اور ایک کام نہ کرنے کا ہے۔ تو آپ کو سب کو یاد ہوگا کرنے کا کام کیا ہے، روزانہ تلاوت کریں ایک پارہ، ایک نہ ہو تو آدھا، آدھا نہ ہو تو ایک پاؤ، پاؤ نہ ہو تو ایک صفحہ، نہ ہو تو کچھ صورتیں جو یاد ہیں وہ پڑھ لیں، بہرحال ناگاہ نہ کریں تلاوت۔ دوسری بات حضرت فرماتے تھے کہ جو بھی یہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اللہ اللہ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ استغفار، ان کا جو ہے نا ان کی پابندی کریں، یہ سارے کرنے کے کام ہیں۔ اور مراقبہ کریں، آدھا گھنٹہ کریں، نہیں ہو تو 10 منٹ کریں، نہیں تو 5 منٹ کریں، کچھ نہ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کریں، اس میں سوچیں میں اب کیا ہوں، پہلے کیا تھا، آئندہ میری کیا حالت ہونے والی ہے، تو مراقبہ کر، یہ سارے کرنے کے کام ہیں۔ فرمایا ایک کام نہ کرنے کا، وہ کیا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں، گناہ نہ کرنے کا ایک کام ہے، کرنے کے بہت سارے کام ہیں، تو نہ کرنے کا کام کیا، گناہ نہ کریں۔ اور کبھی غلطی سے گناہ ہو جائے تو توبہ کریں۔ کچھ مخصوص گناہوں پر حضرت بار بار تنبیہ فرماتے تھے، ان میں سے ایک گناہ جو ہے داڑھی منڈانا اور کٹانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت کے سامنے اگر کوئی بغیر داڑھی کے بھی بندہ بیعت کے لیے درخواست کر دے، حضرت قبول فرماتے تھے، رد نہیں فرماتے تھے۔ جو بھی بندہ اللہ والا بننا چاہتے ہیں، ہم کہیں نہیں آپ نہیں بن سکتے، ہر مسلمان اللہ والا ہے، بن سکتا ہے، تو یہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر حضرت کے سامنے کوئی بغیر داڑھی کے، داڑھی منڈا بھی بندہ درخواست کرتا مجھے بیعت فرما لے، حضرت رد نہیں فرماتے تھے، بیعت فرما لیتے تھے۔ البتہ یہ فرماتے ہیں ہاتھ رکھ کر، یہاں ہاتھ رکھتے دیکھو بھائی یہ داڑھی جو ہے نا تینوں طرف سے ایک ایک مٹھی رکھنا یہ واجب ہے۔ ایسے نہیں کہ جس کے کم ہے وہ بھی اس کو کھینچ کے ایک مٹھی کرے، یہ نہیں، بلکہ جس کی ایک مٹھی ہے اس کی حفاظت کرے، ایک مٹھی سے زیادہ ہے تو ایک مٹھی سے کم نہ کرے، ایک مٹھی سے کم نہ کرے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ حضرت بارہا فرماتے ہیں۔ ایک تو حضرت کے اتنے مطلب کہ نرمی اور شفقت تھی کہ جناب داڑھی منڈے کو بھی بیعت فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا فریضہ ادا فرماتے ہیں کہ آپ ایک مٹھی داڑھی رکھیں، وہ ادا کریں۔ اگر آپ کو قرآن یاد نہیں ہے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، سیکھیں، لیکن بیعت فرما لیتے تھے، رد نہیں فرماتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والا بننا چاہتا ہے، ارادہ لے کر آیا، بیعت کر رہا ہے۔ بیعت کا مقصد یہی ہے عہد کرنا کہ سابقہ گناہوں سے توبہ کر لی، آئندہ زندگی میں اللہ کے حکم کے مطابق گزاروں گا، ایک وعدہ کر رہا ہے، تو ہم کیوں درمیان میں رکاوٹ ڈالیں۔ حضرت جو ہے نا ان کو قبول فرما لیتے تھے کہ یہ بیعت فرما لیا، البتہ تاکید فرماتے گناہ یہ کچھ کرنے کے کام ہے اور ایک کام نہیں کرنا۔ کتنے کام نہیں کرنا؟ ایک کام نہیں کرنا ہے، وہ کون سا؟ ہاں، گناہ نہیں کرنا۔ یہ حضرت جو ہے نا فرماتے تھے گناہ نہیں کرنا ہے، یہ ایک کام نہ کرنے کا ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو، کسی بھی قسم کا گناہ ہو، اس کو نہیں کرنا ہے، باقی یہ سارے اعمال کرنا ہے۔
کرنے کے تو بہت سارے کام ہیں، نہ کرنے کے ایک ہی کام ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے بھائی یہ تو آسان ہے نا، ایک کام نہیں کرنا ہے، صرف ایک کام نہیں کرنا ہے، وہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ اب یہ کہ حدیث شریف میں تو یہ آیا کہ آپ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹواؤ۔ اب مونچھیں جو ہے نا وہ کٹواؤ، کیسے کٹوائیں؟ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ مونچھیں کٹوانے کے بارے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں ان سب کا میں نے جائزہ لیا، تحقیق کی۔ سب سے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ کینچی سے مونچھوں کو اس طرح کاٹے اوپر سے جب آدمی دیکھے تو کہل نظر آئے، یہ کہل نظر آئے، یہ اصل مستحب طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مونچھیں ہو بھی، یہ جو سرخی ہے یہ سرخی جو ہے نا ظاہر ہونی چاہیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھیں، زیر بغل، زیر ناف، ناخن، ان کو کاٹنے کے لیے وقت مقرر فرمایا ہے 40 دن آخری ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا ہر جمعے کو، حضرات علماء لکھتے ہیں جمعہ کے بعد اگر ہو جائے بہتر ہے ناخن کاٹنے کا، بقیہ کام جمعہ سے پہلے کرے۔ تو ہر جمعے کو جو کیا کرے، مستحب ہے 15 دن 25 دن، آخری جو حد ہے وقت کا تعلانہ، وقت مقرر فرمایا کہ 40 دن ہے، اس سے زیادہ۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی مونچھوں کو، زیر بغل کو، زیر ناف کو، ناخنوں کو 40 دن سے زیادہ چھوڑنا یہ مکروہ تحریمی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ مکروہ تحریمی ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو کہ 40 دن سے زیادہ چھوڑ دیں۔ باقی رہا کہ ایک مٹھی سے جو داڑھی زائد ہو جائے اس کو کاٹنا مستحب ہے، کوئی واجب فرض نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے اگر کوئی نہ کاٹے۔ ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے، ایک مٹھی سے زائد کو کاٹنا مستحب ہے۔ تو بہرحال یہ کہ حضرت جو ہے نا وہ داڑھی پکڑ کے فرماتے ہیں ایک مٹھی داڑھی رکھا کریں، اس کا اہتمام کریں۔ ایک بات جو حضرت بار بار تنبیہ فرماتے تھے، شاید 2 سال کا عرصہ گزر گیا، ہو سکتا ہے ہم کو بھول گئے ہوں، وہ یہ ہے کہ تصویر، جاندار کی تصویر سازی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن جنا سب سے بڑا عذاب فوٹوگرافروں کو ہوگا۔ فوٹوگرافری کی مختلف جو ہے شکلیں ہیں، یہ مطلب ہے کہ مورتی بنانا یہ بھی فوٹوگرافری ہے، اور ہاتھ سے کسی کی تصویر بنانا یہ بھی فوٹوگرافری ہے، مشین کے ذریعہ لینا، آج کا جو ڈیجیٹل مشینیں آئی ہیں ان کے ذریعہ، موبائل کے ذریعہ، کسی کے ذریعہ، یہ سارے فوٹوگرافری ہے۔ تو جاندار کی جو ہے نا تصویر سازی یہ شرعاً جو ہے حرام ہے، ایک حرام عمل ہے۔ تو ایک دفعہ آپ حضرات میں جو پرانے ہیں یاد ہوگا، یہاں کسی کپڑے کی کمپنی نے یہ جو کیا نا اس کا لان کے کپڑے جو ہے نا اس کی تصویریں جو ہے پورے کراچی میں جو ہے نا کیا کر دیا، سائن بورڈ پہ لگا دی، خاتون کو تصویر وہ لباس پہنا کر۔ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی اضطرابی کیفیت کا اندازہ جو حضرت کے قریب رہنے والوں کو پتہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا، پورے کراچی کو کیا کر دیا انہوں نے، گندہ کر دیا۔ تو حضرت نے بات کروائی اس کمپنی کے مالک سے، تو حضرت بہت پریشان تھے یہ کیا ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے کچھ تصویریں اتار لی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گناہ دیکھ کر حضرت کی طبیعت میں اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص وصف ہے۔ اللہ کی نافرمانی دیکھ کر آپ کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی تھی۔ تو حضرت کے متعلقین کو بھی چاہیے کہیں بھی گناہ ہو رہا ہو تو دل میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو، اس گناہ کو مٹانے کے لیے دعا کی جائے اور ترکیب کی جائے، تدبیر کی جائے، کوشش کی جائے کہ یہ گناہ مٹ جائے، گناہ مٹ جائے۔ گناہ کو مٹانے کے لیے
مضطرب ہونا چاہیے. تو گناہوں کی مجلس میں شرکت نہ کریں، چاہے شادی حال ہو، چاہے کچھ تقریب ہو. آج کل کچھ لوگوں نے کسی کے نام لے، کسی کے بہانے کے ساتھ مساجد کو بھی گندہ کرنا شروع کر دیا. وہاں بھی تصویریں لی جاتی ہیں، مووی بنائی جاتی ہیں. تو اب تو بڑوں نے بہت سختی سے منع بھی فرما دیا. تو اس لیے جو ہے نا اس کام سے، اس گناہ سے بچنا، یہ ہمارا حضرت سے دلی محبت کا ایک انداز ہو گیا، اظہار محبت کا. حضرت بار بار اس کی تاکید فرماتے تھے کہ گناہوں سے بچ جائیں، بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں. ایک بات اور جو حضرت فرماتے تھے، وہ پاجامہ اور شلوار، کوئی چیز جو ہے نا جو نیچے پہننے کی چیز ہے، اس کو ٹخنے سے نیچے مرد حضرات ان کے لیے جو حدیث شریف میں آیا کہ جس مرد کی شلوار جو ہے نا یا لنگی چادر ٹخنے سے نیچے ہوگی، وہ مطلب کہ جہنم میں جلے گا. ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، بخاری کی روایت ہے. تو اب یہ ہے کہ کوئی چیز نیچے نہ رکھیں. ہاں، خواتین کے لیے ہے کہ ان کے لیے ٹخنے کھولنا جائز نہیں. اب معاملہ الٹ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مرد جو ہے نا ٹخنے ڈھانکتے ہیں اور خواتین جو ہے ٹخنے کھلے رکھتی ہیں. اس سے بہت ایک اور عجیب شکل ہو گئی کہ بہت سے اچھے خاصے دیندار لوگ ہیں، یہ پیر کے دن یا آج مطلب کہ 23 مارچ چھٹی کے دنوں میں کیا نا وہ پوری خریدنے جاتے ہیں بائک پر، چڈا پہنتے. ایک تو چڈی ہوتی چھوٹی سی، ایک چڈا ہوتا ہے یہاں تک. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ بہت عجیب مکروہ سی شکل لگتی ہے کہ ایک بندہ داڑھی والا وہ مطلب کہ چڈا پہن کے ایک جو ہے نا کیا نا اس کا شارٹ پہن کر وہ پوری کی دکان میں کھڑا ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور گاڑی کے چابی کو گھما رہا ہے کہ باری کا انتظار کر رہا ہے. دیکھیں یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو ہے نا حصہ مرد کے لیے سطر ہے، اس کو چھپانا تو فرض ہے. باقی جو ہے نا آپ کا جو لباس تھا وہ ناف سے لے کر ٹخنے سے اوپر تک تھا، کبھی نصف ساق تک. مصنون لباس نیچے کا یہ ہے. اوپر کا جو اوپر کی جو قمیص ہو، کرتا ہو، وہ مطلب کہ ٹخنے کیا گھٹنے کے نیچے تک آئے، یہ بھی سنت ہے. اور سر کو ڈھانپ کے رکھنا، یہ بھی سنت ہے. اب مسلمانوں نے پتہ نہیں یہ کیا طریقہ اختیار کیا کہ یہ چڈا پہن کے جو ہے نا گھومتے رہتے ہیں. بہت سے چڈی پہنتے ہیں، کوئی چڈا پہنتا ہے. تو اگر جو ہے نا کیا نام اس کا ران کوئی کھول لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے فرمایا، یا علی لا تنظر الی فخذ حی و میت، کسی زندہ یا مردہ آدمی کی ران کو مت دیکھو. یہ روایت ہے حدیث کی کہ جناب کسی زندہ مردہ آدمی کی ران کو مت دیکھو. تو مردہ کیا ہے؟ کسی کو آپ نہلا رہے ہیں. آج کل تو لوگوں نے نہلانا چھوڑ دیا، عیدی میں لے جاتے، عیدی سینٹر. نہیں، اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے باپ کو غسل دے دیں، اپنے چچا کو غسل دے دیں، اپنے ماموں کو غسل دے دیں. نہیں کریں گے، ادھر اٹھا کے وہاں لے جائیں گے. اب وہ جو مصنون طریقہ ہے غسل کا، جو جتنی باتیں زندوں کے لیے ہیں وہ ساری باتیں مردوں کے لیے ہیں، لیکن اس کا تو وہ لحاظ نہیں کرتے عیدی والے. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے غسل دیں گے سنت طریقہ سیکھ کر، تو آپ کا ابا جو ہے مصنون طریقہ پر غسل کر کے اللہ کے پاس پہنچ جائے گا. اور اگر عیدی والوں سے کروائیں گے تو پھر اسی طرح ہوگا جس طرح ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور محبت تو رہی نہیں، وہ تعلق تو رہا نہیں کہ جناب کہ یہ میرا ابا کا انتقال ہو گیا، میرے چچا کا انتقال ہوا، دادا کا انتقال ہوا، ماموں کا ہوا، کہ یہ مصنون طریقہ سے جائے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ یہاں پر جو ہے نا تاریخ روڈ پہ جو رحمانیہ مسجد ہے، اس کے ساتھ جو قبرستان ہے یہاں مدفون ہے. اندر ایک مسجد اور ہے، اس کے ساتھ برابر میں ان کی قبر ہے. فرما رہے تھے جب حضرت کو ہم قبرستان لے گئے جنازہ دفن کے لیے تو لوگوں کا ایک ہجوم تھا، تو میں مسجد میں آ کر بیٹھ کر میں نے تسبیح پڑھنی شروع کی. اب مجھے یہ خیال ہوا کہ حضرت تو وصیت فرما گئے تھے کہ مجھے قبر میں مصنون طریقہ پر لٹانا. اب پتہ نہیں لوگوں نے اس کا خیال رکھا نہیں رکھا. پھر میں بھاگ کے چھیلتا ہوا صفوں کو وہاں گیا تو حضرت کو سیدھا لٹا کے چہرہ کو موڑ رہے تھے. تو میں نے کہا اس طرح نہیں، بلکہ اصل طریقہ یہ ہے کہ مشرقی دیوار، قبر کے جو مشرقی دیوار ہے اس کے ساتھ پھیٹ لگا کر پورا رخ جو ہے نا جیسے مصنون طریقہ سونے کا ہے
وہی مصنون طریقہ قبر میں لیٹانے کا ہے، اس طریقہ سے حضرت کو لیٹایا جائے کہ میں خود قبر میں اترا اور اس طریقے سے میں نے کیا کیا، کوشش کی۔ آدھا گھنٹہ مجھے کہا تھا ہاں؟ ہونے والے 5 منٹ۔ اچھا، یعنی میں نے 10:30 شروع کیا نا، اگر مطلب ختم کر دیتا ہوں، اگر مجھے تو تحصیل منظر صاحب نے یہی بتایا تھا آدھا گھنٹہ بیان کرنا ہے۔ ہاں اچھا صحیح، نہیں اگر کوئی ترتیب ہو تو میں اتر جاتا ہوں۔ تو حضرت یہ تو زندگی میں آدمی جب سنت کا پابند ہوتا ہے، سنت کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی غائب سے ان کا انتظام فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے اچانک خیال آیا تو میں نے جا کے حضرت کو پھر کیا سیدھے کروٹ پہ لٹایا، مسنون طریقہ۔ تو جو بندہ زندگی میں مسنون طریقہ پر سونے کا اہتمام کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہی سلسلہ ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہوا۔ تو اب یہ کہ پتہ میں تو بات بھی بول گیا ہوں، کیا کہہ رہا تھا نہیں، اس سے پہلے کیا شروع؟ نہیں میں نے مطلب کہ حضرت نے وصیت کی تھی، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب نے، تو بہرحال یہ کہ وصیت پر کیا ہو گیا، عمل ہو گیا۔ تو میں تو اصل میں یہ سنا رہا تھا کہ ہمارے حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس میں جو باتیں وقتاً فوقتاً سناتے تھے، ان میں سے ایک بات میں نے ابھی یہ بتانا شروع کیا کہ شلوار اور تہبند یا جو ہے نا جو بھی پہنے اس کو مطلب کیا نہ کرے، ٹکنے سے نیچے لٹکانا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اس پہ حضرت بار بار تاکید فرماتے تھے مرد حضرات جو ہے نا جب گھر سے نکلے تو دیکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ٹکنے جو ڈھکا ہوا ہو اور آپ ایک حرام طریقہ سے، ناجائز طریقہ سے اللہ کو ناراض کر کے گھر سے نکل رہے ہوں۔ کیا پتہ کہ ہو سکتا ہے یہ آپ کا، یہ بات میری طرف سے، کیا پتہ کہ یہ نکلنا آخری دفعہ نکلنا ہو اس گھر سے، دوبارہ واپسی کا موقع ہی نہ ملے۔ تو اس دوران میں نے بات وہ شروع کی تھی کہ جناب جب مردے کو جو ہے کیا کرے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو نہلانا دھلانا یہ جو ہے نا کام اپنے عزیز و اقارب کو کرنا چاہیے، اور یہ عمل واجب ہے۔ بغیر غسل کے تو نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، مسنون طریقہ سے جو ہے غسل دیا جائے۔ تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ ٹخنے کھلے رکھیں، اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ کیا کریں، خواتین کے ٹخنے جو کیا ڈھانک کر رکھیں، مردوں کے لیے کھلے رکھیں۔ اب لوگوں نے الٹ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال، اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لعنت فرمائے جو لباس پوشاک میں، چال چلن میں، طور طریق میں خواتین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان خواتین پر لعنت فرمائے کہ جو کیا ہے چال چلن میں، لباس پوشاک میں مردوں کی جو ہے نا مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، ہر معاملے میں، ہر طور طریق میں، ہر چال چلن میں اس کو ہم پیش نظر رکھیں، اس کو ہم کیا کریں، پیش نظر رکھیں۔ اور ایک بات جو حضرت جس کا اہتمام کرواتے تھے کہ نماز سنت کے مطابق، آپ کو پتہ ہوگا اس سے پہلے یہاں مجلسیں ہوتی رہی ہیں، حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم کے ذریعہ حضرت یہاں باقاعدہ جو ہے نماز کا مسنون طریقہ سکھاتے تھے کہ سنت کے مطابق نماز کیسے پڑھی جائے، رکوع سنت کے مطابق، سجدہ سنت کے مطابق، ہاتھ باندھنا سنت کے مطابق، سارے کام سنت کے مطابق، نماز کی سنتوں کا اہتمام یہ حضرت جو ہے نا اس کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اور باقاعدہ یہ مجلس میں ایک حصہ اس وقت ہوتا تھا کہ لوگوں کو نماز کا مسنون طریقہ سکھایا جائے۔ تو یہ ہے کہ اپنی نماز، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اپنی نمازوں کو ایسی بنا لو۔ تو یہ کہ ہمیں اور آپ کو بار بار اپنی نمازوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہماری نماز جو ہے سنت کے مطابق ہے یا نہیں، تو سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہمارے حضرت بڑے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اپنا ایک دینی دوست بنانا چاہیے۔ لوگ تو مختلف طریقے سے دوستی قائم کرتے ہیں، ایک دینی دوست
دینی دوست کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی دینی خرابی ہو اس پر آپ کو مطلع کرے کہ آپ کا یہ کام تنہائی میں مطلع کرے۔ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ کی طرح ہے۔ جب بندہ آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے، چہرے پر اگر کوئی داغ دھبا ہو تو چہرے پر اگر کوئی داغ دھبا ہو تو وہ آئینہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے چہرے پر یہاں داغ ہے، اس کو مٹا دیں۔ ایسے ہی ایک مسلمان دوست دوسرے مسلمان دوست میں اگر کوئی دینی خرابی دیکھے تو اس کو پیار سے، محبت سے، تنہائی میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو بتا دے، بھائی آپ کے اندر یہ خرابی ہے، آپ اس کی اصلاح فرما لیں۔ تو یہ اصلاحی مجلس، جب ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اصلاح کا مقصد یہی ہے کہ ہم گناہوں سے کیا ہو جائیں؟ توبہ طائب ہو جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکیوں کی پابندی کریں، طاعات کی پابندی کریں۔ تو ایک دینی دوست ہو جو اس سے دوستی ہی اس بنیاد پر ہو، اس سے دوستی اس بنیاد پر ہو کہ جناب وہ جو ہمارے اندر دینی خرابی ہے اس پر وہ مطلع کریں۔ تو حدیث شریف میں جو آیا کہ 7 قسم کے لوگوں کو 7 قسم کے لوگوں کو جو ہے نا قیامت کے دن عرش کے سایہ میں جگہ ملے گی۔ ان میں سے کیا ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وہ دو مسلمان جو آپس میں ملتے ہیں اللہ کی محبت کو لے کر اور جدا ہوتے ہیں اللہ کی محبت کو لے کر۔ جیسا کہ آپ سارے حضرات ہم یہاں آئے ہیں اللہ کی محبت لے کر آئے ہیں، کوئی غرض نہیں، تو اللہ کی محبت لے کر اجتماع ہوتا ان کا، اور اللہ کی محبت کو لے کر جدا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان دو آدمی جن کے آپس میں اللہ کی خاطر محبت ہے، تو فرمایا کہ اجتمع علیہ و تفرق علیہ، اسی محبت کو لے کر جمع ہوئے اور اسی محبت کو لے کر جدا ہو رہے ہیں، تو فرمایا کہ ان دونوں کو عرش کے سایہ میں جگہ ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عرش کے سایہ میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ چند باتیں تھیں، یہ سبق کا تکرار تھا جو ہمارے حضرت مولانا قاری نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وقتاً فوقتاً جو ہے نا میں نے اور آپ نے یہ باتیں سنی ہیں، ان کا ایک تکرار ہو گیا۔ یہ میرا کوئی بیان نہیں تھا، کچھ باتیں پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔